ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجرم ہے اس کی جو سزا افورڈ ہوئی ہے، اینڈ پلیز میک یور کالز شارٹ کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے اس وقت سپریم کورٹ میں، کیونکہ وہ اپیل میں گیا ہوگا اس کے خلاف. دیکھو میں ایسا نہ ہو عوام بولے، اب عوام بولے گی. جو لوگ سن رہے ہیں نا، جنہوں نے سب کو دیکھ لیا، کس کس نے کوشش کی اس کمرے میں بیٹھ کر تک حد نہیں ہماری کوشش کی. ہماری کوشش بہت دور تک ہے، ہماری دعائیں بہت دور تک ہیں، ہماری نیت تو اللہ جانتا ہے کیا ہے. لیکن اب آپ کالز کر کے بتائیں گے کہ اب کیا کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ بہت مشکل سے یہ لوگ سب ہار مان چکے تھے، ہمت ہار چکے تھے، امید چھوڑ چکے تھے. ایک دفعہ پلیز میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہم لوگ پھر امید جو ایک رہ گیا ہے اس کے اوپر اب کام آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فالو اپ کریں گے. نہیں، اس دوسرے کا بھی اپیل داخل ہو سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. جو بری ہوا ہے، جس کو نوکری ملی ہے، اس کی بھی اپیل داخل ہو سکتا ہے. ڈیلے ہے ضرور، مگر اب یہ غریب بیچارے زندہ لاش ہے. اب یہی ایک عدالت کو چاہے تو کنڈون کر سکتی ہے. ہمارے پاس ایسے پریسیڈنٹس موجود ہیں. ان کی حالت کو دیکھ کے عدالت کر سکتی ہے. یہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ انہوں نے اپنی اپیل داخل کری ہے، عدالت نے اسے 9 سال کو کنڈون کیا ہے. تو ان معصوم لوگوں کے کیس کے اندر کیا سال 1.5 سال کنڈون نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. خود ازاد کر رہے ہیں. آپ کی لائف کالز کا انتظار 08007 سے میٹرو سسٹم پہ کال کیجئے. انٹرنیشنل کالرز کے میرا نمبر 0092212270845. دکھا دیجئے ان دونوں کو، دکھا دیجئے سب کو جن کو آج کے بعد اپنی بچیوں میں ثنا کی شکل نظر آئے گی. ان کو بتا دیجئے کہ آج عوام ہے، آج عوام ہے اور عوام بہت طاقت رکھتی ہے. ہو سکتے دوبارہ ہو سکتے. ہاں پہ کالز کر رہے ہیں انتظار. اس وقفے کے بعد آپ کی کالز لینا شروع کریں. 3 years جو بھی کرنا ہے آپ نے ری انویسٹیگیشن کرانی ہے، اپلیکیشن بنانی ہے، IDC کروانا میرا کام ہے. We are live. We are back. We are live. We are live. خواتین و حضرات، ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. واقعی تھوڑی سی ہمت دوبارہ بندھی ہے اور تھوڑا سا آپ کا ساتھ چاہیے ان ماں باپ کو، قادر خیر منتقل صاحب کو، شرمیلا کو، بینا کو، فرا کو، عروج جس نے آنا تھا وہ آج بیمار ہے لیکن مجھے پتہ ہے وہ اس وقت دیکھ رہی ہے. ہماری پوری ٹیم کو آپ کا ساتھ چاہیے تاکہ ہم آواز اٹھا سکیں. ہمیں آپ کا بہت ساتھ چاہیے. دعاؤں کی تو ضرورت ہے ہی ہے، لیکن اب آپ لوگوں کی آواز چاہیے تاکہ اگر 3 سال سے ماشاءاللہ ابھی قادر صاحب نے بتایا کہ سکینہ والے کیس کی بات کر رہے ہیں آپ، جو 1.5 سال سے نہیں، سکینہ کا تو 5 سال سے تھا. سکینہ والا کیس جو ہے 6 سال چل رہا تھا، یہ دوبارہ سے آن ہو گیا. اسی دن چل گیا، جس دن شلا رضا وغیرہ آئے تھے. آج بھی اس کی ڈیٹ لگی ہوئی ہے. آج بھی اس کی ڈیٹ لگی ہوئی ہے. اس شو میں شلا آپ آئی تھی اور میں آپ لوگوں کو پھر بتا دوں انشاءاللہ زندہ رہے، زندگی بخیر، تو ہم جو ہیں ان تمام کیسز کا فالو اپ کریں گے. السلام علیکم، ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم، میں ساکرہ شاہد بات کر رہی ہوں. مایا خان. جی 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 ہیلو. جی بولیے. ہیلو. یہ مایا، میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ شکر الحمدللہ کہ ہم لوگ مسلمان ملک میں مسلمان لوگ رہتے ہیں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. شرمیلا جی بھی بیٹھی ہوئی ہیں، باقی سب لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میری سب سے گزارش ہے کہ آپ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ ایسا میں نہیں مانتی، کیونکہ آپ لوگ ہر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہر کام کر رہے ہیں، ہر چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس بچی کے لیے آپ لوگوں کا دل نہیں دکھ رہا. میری بہن درندوں کو مجھے یہ بتائیں، ان درندوں کو میری بہن آپ نہیں جانتی. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں، آپ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کا کیا کریں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ ہمیں کہیں. میں خود ساکرہ شاہد میں خود عوام کے ساتھ لے کے باہر نکلوں گی اور ان درندوں کو سریعام پھانسی دیں. ایک دفعہ تو آپ یہ کام کریں. یہ سارے اقتدار پہ جتنے بیٹھے ہیں، صدر زرداری صاحب، جتنے بھی تنظیم کے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کیا چاہتے ہیں. کیوں مسلمان بچوں، میرے خود شکر الحمدللہ 2 بچیاں ہیں، 2 بیٹے چھوٹے چھوٹے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا مایا کہ میں کیا کہوں.
شاکرہ کچھ نہ کہیں، لیکن جن کے کانوں سے آپ لوگوں کی آوازیں ٹکرانی چاہیے، بس دعا کیجئے آج آوازوں کے ساتھ ساتھ کانوں کے ساتھ ساتھ ضمیر بھی ہل جائے۔ جی اشر صاحب السلام علیکم، ہم آپ کی کالز شارٹ رکھیں گے معذرت کے ساتھ، لیکن زیادہ سے زیادہ کال سے نکلی۔ جی بھائی بالکل، میں آپ کا جو پروگرام ہے بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، اور میں شرمیلا صاحبہ جو اس میں موجود ہے ان کا سب سے زیادہ میں شکریہ ادا یہ کروں گا کہ ان کو ادر پروگرام پہ میں لڑتے ہوئے ضرور دیکھا ہے، لیکن اس پروگرام پہ دیکھ کے یعنی ایک طریقے سے مجھے بہت زیادہ خوشی کہ اتنی کم عمر کی بچی کے لیے لڑ رہی، سب کی بچی کے لیے لڑ رہی ہیں اشر، وہ بچی سب کی ہے سنا۔ بالکل ہاں، مجھ سے بولا تو نہیں جا رہا ہے، سب میری آنکھوں میں آنسو۔ اگر یہ بولتی ہیں کہ عوام کا اگر یہ ساتھ چاہتی ہیں تو یہ قائد اعظم کے مزار پر آئیں، آپ لوگ دن ڈیسائیڈ کریں، میں اپنے دوست یاروں کے ساتھ آتا ہوں۔ آپ کا کہنا یہ کہ اگر ان تک یہ آواز نہیں پہنچتی، اگر ویسے بھی تو جلد سے جلوس ہوتے ہی ہیں ہمارے کراچی کے اندر، جلد سے جلوس نہیں کرنا اشر، روڈوں پہ It's time for action. اشر اب جلد سے جلوس نہیں کرنے، It's time for action. اب کچھ کرنا ہے۔ مسز نوید لاہور سے، جی مسز نوید۔ مایا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، کرم اللہ کا۔ بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی، صبح سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ تمام لوگوں کا بے انتہا ہم لوگ شکر گزار ہیں۔ دیکھو یہ وہ ماں نہیں، ہم بھی مائیں، ہمارے بھی بچے، ان کو دیکھ کے یوں کلیجہ پھٹتا ہے اور روح کانپتی ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن نا امید نہیں ہونا۔ آپ کو دیکھ کے یہ سیکھا ہے کہ نا امید نہیں ہونا۔ شرمیلا جی کو، روبینہ کو، آپ سب کو دیکھ کے، فارا کو بڑھ کے، سب سے بڑھ کے آپ کو دیکھ کے یہ سیکھا ہے آپ کی ٹیم کو کہ ہم نے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا نا، تو امید پہ دنیا قائم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو انصاف ملے گا مایا، اور ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو مسز نوید، تھینک یو۔ السلام علیکم جی سبیہ۔ جی السلام علیکم مایا۔ وعلیکم السلام جی سبیہ۔ جی میں کیا کرنا چاہیے اب؟ آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں، دیکھتی رہتی ہوں، لیکن اس حوالے سے میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں جی کہ یہ واقعات جو ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں اور ہر جگہ ہو رہے ہیں، لیکن اس میں ذرا سا والدین کو یہ توجہ دینا چاہیے کہ میرا تعلق جہاں سے میں بول رہی ہوں نارتھ ناظم آباد سے، جی یہاں پیچھے میری بھی آبادی ہے کچھ، وہاں پر عام طور پر ہر تھوڑی دیر بعد اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ بچے باہر کھیلنے گئے تھے اور اب مل نہیں رہے، ہر تھوڑی دیر بعد۔ تو اس میں جو والدین ہیں ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ اپنے کاموں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ میسج تو ہمیں مل گیا سبیہ جی، یہ میسج ہمیں سب کو مل گیا۔ ہمیں اب کیا کرنا ہے، میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے، بہت مشکل سب نے ہمت اٹھائی ہے، ٹاک شو نہیں کرنا ہمیں۔ جی جی مسز مغل اعظم جی لاہور سے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ جی افسوس کے ساتھ یہ خبر ظاہر ہے سب سن رہے ہیں اس معاملے کو، اور اس معاملے کو یہ تو میں کہتی ہوں کہ یہ جو عدالتیں اور یہ انصاف کرنے والی جگہ نا، یہیں سے انصاف نہیں ملا تو ہم کہاں جائیں گے؟ میرے خیال سے میں تو کیا کرنا چاہیے، میرا سوال آپ لوگوں سے، کرنا کیا چاہیے اب؟ یہ کرنا چاہیے کہ عدالت میں جانے کی نوبت ہی نہ آئے، عوام اکٹھی ہو کے سڑکوں پہ نکلے اور اسی وقت اس کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن یہ کیا یہ کرنا صحیح ہوگا؟ بالکل صحیح ہوگا، کیونکہ عدالتوں کو منہ کو کتا لگا ہوا ہے، اب یہ کھا کے چپ کر رہنے والوں میں سے ہے۔ میں سیریسلی بات کر رہی ہوئی ہے، حقیقت ہے یہاں سے انصاف کی کوئی امید نہیں رکھ سکتا اور نہ رکھے۔ یہاں پہ آج کل پیسہ بولتا ہے، پیسہ بولتا ہے، یہ پوری عوام جانتی ہے۔ بہت شکریہ کال کرنے کا، بہت شکریہ۔ آپ لوگوں سے کال پہ صرف یہ سوال ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ جی مسز طارق السلام علیکم۔ تابش جی، تابش مسز تابش فرمائیے۔ جی میں یہ کہتی ہوں کہ ایک تو یہ حکومت ابھی تک کچھ ڈیلیور کر ہی نہیں سکی، یہ کچھ کسی کو نہیں کہہ سکتے، عدالتوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب بھی گواہ موجود ہوں اور اس وقت پکڑے جاتے اسی وقت وہیں پہ سرے عام پھانسی پہ لٹکانا چاہیے اس کو۔ لیکن وہ پولیس نہیں کر سکتی نا میری بہن مسز تابش، وہ پولیس یا گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی۔ اور جبکہ خود آپ مجھے بات بتائیے، شرمیلا کی بات شاید آپ نے سنی ہوگی کہ گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی عدالت کا۔ تو یہی تو بات ہے نا کہ جب بھی عدالتوں میں جاتا ہے کہ تو قانون بنائے، کوئی ایسا قانون، ایک اور قانون بنائے، ایک اور قانون بنائے۔ سعودی عرب میں جیسے ہے اسی وقت چوری کرنے والے کا اسی وقت ہاتھ کاٹ دیتے، سر عام کاٹ دیتے، قاتل کو ادھر ہی۔ عدالت کرتی ہے نا، عدالت کرتی ہے نا، وہاں کا انصاف ایسا ہے نا، ایران کا انصاف ایسا ہے نا، ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ تو کیا کریں، انصاف کہاں مانگے جا کے؟ جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟
वालेकुम अस्सलाम जी। जी सियालकोट से ताहिर मीर बोल रहा हूँ। जी ताहिर साहब, मेरी गुजारिश ये है कि एक कत्ल या एक डकैती होती है, पुलिस जज के पास जाती है केस लेके, तो जज को बरी करने के बाद ये तो पूछना चाहिए कि ये मुजरिम को मैंने बरी कर दिया है, तो फिर असल मुजरिम कौन है? या तो वो पुलिस को सजा दे या फिर जज खुद को दे कि इस मुजरिम को तो बरी कर दिया है। ये बरी कर दिया तो आखिर सना को किसने कत्ल किया? असल मुजरिम कौन है? बात बिल्कुल सही की ताहिर साहब ने। हाँ, अगर कर दिया है, रिहा कर दिया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया। अगर इसको छोड़ दिया है तो सना को मारा किसने मारा? अदालत इसके बारे में तो इन्वेस्टिगेशन करवाए, मगर इसका भी पुलिस का काम है। जी सैफ, अस्सलाम वालेकुम। जी जी सैफ, सिर्फ आपको ये बोलना था कि आप जो ये कुछ कर रही हैं, सिर्फ उस जज का नाम, उस जो है उसका, अगर उन बंदों की तस्वीर पूरे शहर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर दिखा के ये तो कर सकती हैं कि कम से कम ताकि उस एरिया की जहाँ वो रह रहे हैं ये तो हो सकता है। जज का तो नहीं कर सकते, मुल्ज़िमान का दे सकती हूँ सैफ, जज का दे दिया तो मैं ही नहीं नजर आऊंगी आपको, फिर कहाँ जाऊंगी मैं? नईम साहब सऊदी अरब से। जी नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम माहिर साहब। वालेकुम सलाम। जी भाई। माहिर साहब, हम डेली आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, हमको बहुत प्रोग्राम का बहुत अफसोस है इसका। जी भाई बहुत शुक्रिया। जी ये सऊदी जो जिस तरह सऊदी का इस तरह करे, क्या करे नईम साहब? ये सऊदी का जो है जो सऊदी और अरब में इंसाफ होता है वैसे करे, से करे जी इंसाफ। कैसे करे नईम भाई? हमारे अगर हमने कुछ किया तो हमारे खिलाफ सारे सबूत होंगे और हमें सजा दी जाएगी, क्योंकि हमें सजा दिलवानी है, और अगर हमें सजा नहीं दिलवानी होगी तो फिर सारे सबूत होने के बाद भी मुझे कुछ नहीं कर सकता कोई। जी अस्सलाम वालेकुम सादिया, ये महावरतन कह रही थी, मिसाल दे रही थी। जी माया, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि टीवी पे जो शो आ रहा है उससे मुझे नहीं लगता कि कोई इतना जाग सकता है। अगर मीडिया जैसे बड़े बड़े जो हैं, जो भी जजेस हैं, उनके पास जाके उनसे कोई ऐसी चीज करे कि जिससे एटलीस्ट उनको पता चल सके। सिर्फ शर्त ये होगी सादिया सबके पास जाने की, अगर हम सबके पास जाएं तो फिर एक लाइव DSNG रखें ताकि हम दिखाते रहे सबके पास जा रहे, क्योंकि जब शो होता है नहीं, वो मुझे मालूम है माया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर मतलब जब आप इतनी मेहनत कर रही हैं, सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कोई तो एक ऐसा स्टेप होना कि उनको भी पता चले कि 1 घंटे के लिए सही, जब आपके मॉर्निंग शो होता है तो एटलीस्ट उनके पास जाके दिखाया जा सके कि ताकि जो मुल्क वाले हैं उनको भी ये पता चल सके कि जो एटलीस्ट यार ये सब टीवी पे बैठ के शो नहीं कर रहे, ये लोग यहाँ पे जाके ये स्टेप भी ले सकते हैं। सादिया अब के बाद एक्शन ये है कि कादिर साहब ने कहा है कि वो इस केस को हम अपील कर सकते हैं, जिसको दोबारा बहाल किया गया है। मैं इसमें सजेस्ट ये करूंगा कि शर्मिला साहब बेटी अगर उसको दोबारा तफ्तीश का ऑर्डर किया जाए, क्योंकि देखो तफ्तीश पुलिस ने करनी है, और पुलिस अगर 161 के बयानात ईमानदारी से कर ले, कौन देगा ऑर्डर्स? ऑर्डर तो गवर्नमेंट देगी। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे दोबारा इसको इन्वेस्टिगेशन नहीं है, रीइन्वेस्टिगेशन का। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इसमें एक मुजरिम जो है वो अभी भी छूटा नहीं है और वो अपील में गया होगा सुप्रीम कोर्ट, उसका स्टेटस मालूम कर लीजिए, करें जो इस वक्त है, सुप्रीम कोर्ट उसको कि वो भी बरी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मलेशिया से हमारे पास कॉल है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, माया मैं अफसर साहब बात कर रहा हूँ मलेशिया से। जी भाई। जी वालेकुम सलाम जी, माया मैं अफसर साहब बात कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम मैं आपका पहले भी देख चुका हूँ जी, और अभी भी देख रहा हूँ। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ जी, अगर आप लोग अदालत हमें इंसाफ नहीं देते तो मेरा ताल्लुक पिशावर से है। हमारे यहाँ एक कबीले होते हैं जी, तो हमारे यहाँ एक खुद अदालत लगते है जी। आप इस बंदे का, इस भाई का पता, एड्रेस मुझे दे दे, मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ कि मैं इसी महीने के अंदर इसका रिजल्ट निकाल सकता हूँ। सरेआम इसको मैं मार सकता हूँ, मैं इनको इतना कर सकता हूँ। जी साहब ऐसा काम हम नहीं करना है। आपकी जज्बात की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ भाई, जज्बात की कदर है, मगर आप ये अपना नंबर, तमाम लोग जो मदद करना चाहते हैं अपना नंबर जरूर प्लीज लिखवाइए हमें कॉल करके। वो नंबर्स हमारे काम आएंगे बाद में, जब हम 1-2 महीने बाद इन तमाम केसेस पे फॉलो अप करेंगे। एक और कॉलर। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी भाई।
माया बाजी इस वक्त जो टाइम है वो यही वाला है जैसे पिछले दिनों आपने कराची में देखा था जी कि डकैतियां जैसे हो रही थी, मार दिया जाता था, लोगों को जला दिया जाता है, उसी वक्त एक्शन का टाइम है ये। और जिस तरह अदालतों की आप बात कर रहे हैं, शर्मिला खुद बैठी है, इतना अर्सा इन्होंने बिला वजह में बगैर किसी मतलब के जेल काटी, क्या हुआ इनके साथ? आज ये पोजीशन पे बैठी है, ये खुद नाउमीदी की पोजीशन में। अब सिर्फ और सिर्फ एक्शन का टाइम है। अपील ये है तमाम लोगों से कि पॉलिटिकल वर्कर्स से कि इस टाइम पे आप रोड पे आओ और इसके लिए कुछ करो। बहुत शुक्रिया अली, बहुत कॉल करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, सवाल सिर्फ इतना सा है कि अब हमें क्या करना है, वक्त बहुत महदूद है। उसके बाद जो फाइनल हमारे नेक्स्ट स्टेप्स होंगे उनको आपको बता के हमसे इजाज़त लेंगे, लेकिन इजाज़त ऐसे नहीं लेंगे, 1-2 महीने बाद फिर आएंगे। सना की आवाज़ आज तक हमें 3 साल से तंग कर रही है, 3 साल से हमें सना की आवाज़ आ रही है। मैं आज तक उसकी शक्ल नहीं भूली और ये शक्ल मैं कभी भूल सकती भी नहीं हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल उस गुड़िया जैसी है जैसे कल ये थी आप लोगों के सामने आज माशाल्लाह इतनी बड़ी होके बैठी हुई है। ये मेरी छोटी सी गुड़िया थी। मेरे घर में जो छोटी भतीजी है वो भी 3 साल की है, तो सना भी वैसी ही मेरी भतीजी है, तो उसकी शक्ल मैं कभी नहीं भूलूंगी और कोशिश करूंगी कि आप लोग भी ना भूलें। और कोशिश करेंगे हम तब जब तक हो सके हम खटखटाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, एक और कॉलर। जी भाई। हम साथी जाफरी बात कर रहा हूँ। जी जाफरी साहब, जी जाफरी साहब। अर्थ ये है कि जिस तरह से हमारे CPLC वाले अगवा कुनंदगान के मुकाबले में मार देते हैं जी, इसी तरह से जब एक चीज है तो हम पुलिस वालों को मार देना चाहिए, इसमें कोई तकल्लुफ ही नहीं करना चाहिए। देखिए ये मकाफात अमल है। अगर पुलिस वाले आज गलत सपोर्ट करेंगे ना किसी की बेटी के लिए, उनकी बेटियों के आगे ये आएगा, ये अल्लाह का इंसाफ है, ये अल्लाह का इंसाफ है। बेशक नहीं होता किसी बात पे, लेकिन आप यकीन करें इस बच्ची का सोच के ना जी सादिक भाई दिल मेरा अंदर से फट रहा है, मेरा दिल चाह रहा है मैं कमीनों को जाके गला घूट के मार दूंगा। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, इस वक्त मैं जानती हूँ। मिल के निकलना पड़ेगा, सबको बाहर आना पड़ेगा। ये एक बेटी नहीं है, ये एक सना नहीं है, हर घर में सना है। जी हाँ, हर घर में सना। घर से निकलना पड़ेगा हर शख्स को अपनी सना को बचाने के लिए। बेशक बेशक जाफिर साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। आप तमाम लोगों के जज्बात की बहुत कदर करती हूँ मैं, और मेरी आप लोगों की आवाज़ सुनने के बाद मेरी सिर्फ हिम्मत नहीं, शर्मिला मुझे बताओ सबकी आवाज़ें सुनने के बाद हिम्मत बढ़ रही है ना? कितने लोग तुम्हारे साथ हैं कादिर भाई, आप देख रहे हैं कितने लोग आपके साथ हैं। बिल्कुल, तो आपकी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। मुझे भी फोन आते हैं कि जितने भी शो हमने देखे मुसलसल हम रो रहे हैं, इसी ये कि मैं ये कहूँगा कि मायूस नहीं होना। दोबारा बांध दी, थैंक यू सीरियसली। अस्सलाम वालेकुम, एक और कॉलर। जी सजाद साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सजाद साहब। भाई जी, ये जो सना बच्ची के जो बारे में ये प्रोग्राम आप लोगों का चल रहा है, जी साहब, मेरा तो दम घुट रही है सुबह सुबह को। ये इसका मुजरिमों का होगा क्या अभी? क्या ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। ये चौधरी साहब तो कराची में आकर सियासी पार्टियों का तो जल्दी नोटिस ले लेते हैं। क्या गरीबों का नोटिस कब लेगा? ये लेगा भी कि नहीं? बड़े बड़ों का तो ये लोग जल्दी NRO केस हो गए, दूसरे हो गए, तीसरे हो गए, उन पर तो जल्दी लोग सुनवाई दे देते हैं। इनका सुनवाई कब होगा? इनको कब हक मिलेगा? अब अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इनकी सुनवाई कब होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम माया। जी बहन, मैं इस्लामाबाद से मिसेस अनीस बात कर रही हूँ। जी मिसेस अनीस। सना के मुजरिमों के साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो सियालकोट के 2 लड़कों के साथ, हालांकि वो बेगुनाह भी थे लेकिन उनको सारे काम उन्होंने क्या उनका हाल किया। और मैं चाहती हूँ कि सना के मुजरिमों का भी वही हाल होना चाहिए जो सियालकोट के बेगुनाह 2 भाइयों का हुआ था। ऐसे नहीं होना चाहिए बहन मेरी, लेकिन नहीं होना चाहिए क्योंकि इंसाफ अगर किसी के पास नहीं है। नहीं बहन, अगर हम इस तरह फैसला करने लगे तो बेगुनाहों की तरह, जिस तरीके से वो 2 बच्चे गए थे बेगुनाह, उनके साथ जो हुआ था क्या वो सही था? लेकिन उनके इन्होंने छोड़ दिए, किस लिए छोड़े? तो क्या हम कानून को नहीं आवाज दें?
عدالت کو آواز نہیں دیں کہ وہ جاگے؟ ہم کیوں کریں؟ آواز دیں گے؟ کوئی آواز نہیں دے سکتے جب ان کے پاس کوئی انصاف نہیں ہے بے گناہ انسانوں کو دینے۔ ہم ان سے نہیں کہہ سکتے کہ خدارا اب کچھ تو خوف کھائیں، کچھ تو اپنے لیے ہوئے عہدے کا جو ہے وہ حق ادا کریں۔ نہیں ہے، صرف یہ پیسوں پہ دنیا چلتی ہے، جب پیسہ کھاتے رہتے ہیں تو مجرموں کو آزاد سر عام چھوڑ دیتے ہیں یہ لوگ۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، جیل اب تک بھرے ہوئے بہت ساری۔ طاہر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ اگر سنا کہ مجرم وہ نہیں تھا، ان دونوں میں سے ایک نہیں تھا اور وہ بری ہو گیا، تو پھر کس نے قتل کیا ہے؟ السلام علیکم جی، ندیم کراچی سے جی۔ میں خان میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ جی بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح کے جتنی کالیں آتی ہیں آپ کے پاس، تو ان کو ایک ممبرشپ کے طور پر اپنے پاس ان کے کانٹیکٹ نمبر اور ان کے یہ آواز۔ جی بھائی میں نے ابھی کچھ دیر پہلے یہی کہا جی۔ ہاں تو یہ کر کے اور پھر ہمیں کال کی جائے کہ جہاں آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہو، جہاں ہمیں آپ کال کریں تو ہم وہاں پہ آئیں آپ کے پاس۔ جی بھائی بہت شکریہ۔ جہاں بھی ہیئرنگ ہو رہی ہو جب کورٹ میں، اس وقت بھی ہم پہنچے وہاں پہ اور وہاں پہ ہم اپنا پروٹیسٹ اس کو ریکارڈ کروائیں۔ جی بھائی بہت شکریہ بھائی، تھینک یو۔ اب آپ تمام لوگوں سے یہی ہے کہ اپنے نمبر ضرور دیجئے، کیونکہ دیکھیے آپ لوگوں کی ایک ایک لفظ، آپ لوگوں کا اس وقت جو ہمت ہار چکی تھی نا لڑکی، وہ آپ لوگوں کی وجہ سے دوبارہ اس کی ہمت بن رہی ہے۔ اور ہمیں شرمیلا کی بہت ضرورت اس لیے ہے کیونکہ وہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ، قادر بھائی کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ پہلے دن سے ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو ان لوگوں کی ہمت جٹانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی آوازوں کی ضرورت ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مایا جی بات کر رہی ہیں؟ جی بھائی۔ مایا جی لاہور سے بات کرو۔ جی بھائی۔ آپ سب سے پہلے تو ہم آپ کو اتنی دعا دیتے ہیں، اللہ آپ کو اتنی صحت زندگی اور آپ کے گھر پہ خیریت ہو۔ الہی آمین بھائی، بہت شکریہ جی۔ اور اتنا بڑا آپ نے قدم اٹھایا، اتنا آپ کرتی ہیں، اللہ آپ کو صحت دے، الہی آمین، اللہ آپ کو اتنی ہمت دے۔ ہم آپ کو دیکھ کے ہمارے حوصلے بڑھ جاتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور اتنے حوصلے بڑھتے ہیں حد سے زیادہ۔ آپ کبھی ایک دفعہ آواز دیں تو ہمارا تقریباً کوئی 200-250 گھر ہے جو آپ کے ساتھ ہے، ایک دفعہ آپ آ کے آواز تو لگائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور اتنی ہمت دیکھتے ہیں آپ کی جو آپ کا ہے۔ اور مجھے صرف بات یہ کہنی ہے کہ یہ اب جو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب یہ سارے، جب کوئی پولیس میں جا کے کہتا ہے کہ ہمیں کوئی دھمکی دے رہا ہے، ہمیں کوئی کچھ کر رہا ہے، اس وقت یہ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے پھر یہ کیوں کرتے ہیں؟ اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی ایک کام کرتے ہیں، اب ایک اور ہر دن نیا ہوتا ہے، ہر دن نیا سورج نکلتا ہے، ہر دن ایک نئی تاریخ ہوتی ہے۔ آج کا دن، آج کی تاریخ 8 دسمبر 2011 جمعرات کا دن ہم مسلمانوں کے لیے مبارک دن ہوتا ہے۔ آج پروردگار کے سامنے لوگ ویسے بھی گڑ گڑاتے ہیں، لیکن آج کا دن جو ہوتا ہے جمعرات کو کہتے ہیں کہ بس جمعرات کو غریبوں کو دے دے، بھکاریوں کو دے دے۔ تو پروردگار سے ہم بھیک مانگتے ہیں انصاف کی، اور بھیک مانگتے ہیں اس انصاف کے زندہ ہونے کی جو شاید کہیں کسی نہ کسی وجہ سے خاموش اندھا ہو گیا ہے۔ قادر بھائی اب آگے کیا؟ وقت ختم تو مجھے بتا دیجئے تاکہ ہم 1.5-2 مہینے بعد فالو اپ کریں گے۔ اس کا کیس کا پوری ڈیٹیل سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ سے نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ کمپلینٹ کی طرف سے میں شرمیلا صاحبہ کو ایک درخواست دے دیتا ہوں تفتیش چینج ہونے کا، ٹھیک ہے؟ تو اگر تفتیش چینج ہو جائے تو انشاءاللہ ہم دوبارہ زندہ کر کے اس کو انصاف دلا سکتے ہیں۔ ایک بات سب سن رہے ہیں تمہیں، پوری دنیا سن رہی ہے تمہیں، پلیز سب سے کہہ دو کہ ان کے کہنے کی وجہ سے تمہاری ہمت دوبارہ بن گئی ہے۔ پلیز ہوئی ہے مایا، ہوئی ہے نا؟ بالکل۔ اس وقت جس طریقے سے پبلک نے سپورٹ کیا تھا اور وہی ہمت تھی، کیونکہ اور بہت کم جگہ سے سپورٹ ملی۔ اور آج یہاں جو میں کالرز کو دیکھ رہی ہوں جو دل سے رو رہے ہیں، دل سے بات بھی نہیں ہو رہی مایا، اور ایک چھوٹی سی امید کی کرن ہے نظر آئی ہے۔ ہاں ہمت نہیں ہارنی، ہم ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ وطنوں حضرات، اس امید کے ساتھ کہ 1.5-2 مہینے بعد انشاءاللہ جب ہم فالو اپ کیسز کریں گے، کل ایک اور کیس ہوگا، اس کے بعد میری آواز سنو، کچھ عرصے بعد فالو اپ ہوگا ان تمام کیسز پہ، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اب دوبارہ آگے ان کو لے کے جانا ہے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، کل ہوتی ہے آپ لوگوں سے ملاقات۔